बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जब भी कोई कौम तरक्की करता है या किसी कौम के हवाले से जब भी इंतज़ामी कारोबार चलाना हो तो उसके लिए कवानीन की ज़रूरत होती है, इसलिए कि कवानीन फिर उसके लिए एक ज़ाब्ता कार या तरीक़ा कार का होना ही सबब बनता है आगे जाके एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ाम चलाने का। ये इंतज़ाम इंसराम बग़ैर कवानीन के तो वैसे भी नहीं चल सकता, लेकिन अगर चल भी जाए तो कहीं ना कहीं पे जाके ये स्टकअप हो जाता है और इसको ये ब्लॉक कर जाता है। यानी वो रिलीफ, वो रेमेडी जिसकी तवक्को होती है किसी भी कौम को हासिल करने की, वो हासिल नहीं होती। और अगर कहीं से इसमें किसी न किसी तरीके से कोई डिबेकल या कोई फ्ला नज़र आ जाता है तो फिर उसको दूर करने की या फिर उसको रिमूव करने की कोई वजह जो है या कोई तरतीब जो है वो फिर नज़र नहीं आता। यही वजह है कि इसके लिए कवानीन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तरक्की करनी हो, आगे बढ़ना हो या कोई सहूलत लोगों को देनी हो या लोगों को किसी मुश्किल से निकालना हो तो उसके लिए कवानीन की ज़रूरत होती है। और यही आगे जाके एक जस्टिफिकेशन बनती है फिर मुख्तलिफ इदारों की, जैसे पार्लियामेंट का होना। पार्लियामेंट इसीलिए होती है कि वो इन कवानीन को बनाती भी है और पास भी करती है और वहीं पर ये चीज़ें प्रेजेंट भी होती हैं। और फिर पार्लियामेंट के होने की जो जस्टिफिकेशन है उसके लिए आगे जाके लोगों का इंतखाब होना, फिर इस तरह से डेमोक्रेसी का होना। तो ये एक प्रोसेस है। जब भी इंसान ने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़ाब्ता और तरीक़ाकार का सोचा तो उसके लिए मुख्तलिफ़ कवानीन, रूल्स, वो रूल्स ऑफ बिज़नेस हो, रूल्स ऑफ प्रोसीजर हो या और किस्म के रूल्स हों, तो हर शोबे में और हर शोबे के लिए पहले कानून, फिर एक ज़ाब्ता कार, फिर तरीक़ा कार, ये चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर कवानीन मौजूद ना हो तो फिर यूँ समझे कि आप बहुत कुछ करना भी चाहें तो वो मुमकिन नहीं होता। अगर उसको मुमकिन होना है या आपने मुमकिन बनाना है तो उसके लिए कानून का होना बहुत ज़रूरी है। यही कुछ हमारे मुल्क में भी हुआ है एक अरसे से कि कवानीन की फुकदान या कवानीन के ना होने या कवानीन के एब्सेंस की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं कि पूरी कौम चाह रही थी कि उसमें एक बेहतरी हो, पूरी कौम चाह रही थी कि वो मसाइल हल हों, पूरी कौम चाह रही थी कि लोगों को एक रिलीफ, एक सहूलत मुहैया हो, लेकिन कवानीन के ना होने की वजह से ये सहूलत, ये रिलीफ कौम को ना मिल सकी। ऐसे भी मद और ऐसे भी सेक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं कि जिसमें पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कवानीन बनाए, लेकिन आज तक उस मद में हमें बेहतरी नज़र नहीं आई। तो ये भी एक जस्टिफिकेशन है कि कानून के साथ फिर ज़ाब्ता कार और तमाम चीज़ें, फिर एक कमिटमेंट का होना भी ज़रूरी है। जैसे हम एंटी करप्शन के लास के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं कि 1947 में कानून आया, आज भी हम वहीं पे खड़े हैं करप्शन और करप्शन के ख़िलाफ़ जंग में कि जहाँ पे हम 1947 में थे। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जिसमें काफ़ी तरक्की हुई है, काफ़ी कवानीन बने और उसमें बेहतरी भी आई है। खैबर पुख्तूनख्वा में बैठ के जब हम ये बात करते हैं तो अम्बर्ट्स पर्सन इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं और हरासमेंट एक्ट जो हमारे पास आया उस पर काफ़ी काम हो चुका है। इस तरह बाकी जो सूबे हैं उसमें भी काफ़ी काम हुआ है। लेकिन रिसेंटली जुम्मे के रोज़ यहाँ पे जो कानून पास हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वमेन, ये एक ऐसा लॉ है, ये एक ऐसा कानून है जिसके लिए इस सूबे ने 10 साल तक इंतज़ार किया। ये पहली दफ़ा जब ये हमें सुनने को मिला कि ये कानून बन रहा है और 2012 में जब इसको पेश किया गया और वहीं से ये जब गया नज़रियाती कौंसिल के पास, उसके बाद जब ये पड़ा रहा 2016 में इसको नज़रियाती कौंसिल को भेजा गया। अब बाकी सूबों ने इस पे काम किया हुआ है, लेकिन ये जो कानून पास हुआ है इससे पूरे सूबे में लोगों को एक रिलीफ का एहसास हुआ है। और वो इस वजह से कि एक तो हमारी सोसाइटी यहाँ थोड़ी सी ट्राइबल है, तो यहाँ ख़वातीन पे जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो फैमिली के अंदर रहते हुए जो फेस करती हैं वायलेंस, उसकी वजह से बड़े मसाइल ख़वातीन को। और कानून चूँकि मौजूद नहीं था, कवानीन के मसाइल बड़े ज़्यादा थे, यहाँ पे तानों में ख़वातीन को काफ़ी मसाइल थे, कचहरी में बड़े मसाइल थे। तो अब इन मसाइल के हल के लिए ये कानून बना है और इससे एक बेहतरी का एहसास जो है वो पूरे सूबे में लोगों को है। हम भी चाहते हैं कि आज करंट
افیئر اسپیشل جو ہے وہ اسی پہ کریں. میں ہوں ریاض خان داؤدزئی اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے عائشہ بانو صاحبہ موجود ہے. عائشہ بانو صاحبہ جو ہے وہ وومن کاکس پہ بھی ہیں اور آپ بہت ہی متحرک اسمبلی ممبر ہیں. ہمارے ساتھ جب بھی کوآرڈینیٹ کرتی ہیں, جب بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں پروگرام میں, تو لوگ جو ہیں اسے اپریشیٹ کرتے ہیں, اس کی نالج کو اور تمام چیزوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو عائشہ بانو صاحبہ. ہمارے ساتھ نوجوان نسل کی نمائندگی کے لیے پھر قوانین کے حوالے سے ایک علم بھی ہے ان کو, ہمارے ساتھ ایک نوجوان لائر زینت محب کاکا خیل بھی موجود ہیں. ان سے بھی اس حوالے سے بات ہوگی تمام مسائل پہ. لیکن ناظرین یہ بات بہت ضروری ہے کہ یہ قانون ابھی پاس ہوا اور اس پہ بہت آگے جا کے بات کرنی ہے, تو وہ ابتدائی گفتگو ہم چاہتے ہیں کہ آج اس پہ کریں. باقی اس سے حاصل کیا ہوگا اور اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی اس پہ بات ہوگی. عائشہ صاحبہ, اسمبلی نے بڑا کام کیا ہے اس لیے کہ پچھلی حکومت میں بھی یہ قانون پاس نہ ہو سکا, اور یہ کیوں, ہم کیوں کہتے ہیں کہ اس قانون کا ہونا بہت لازمی تھا اور صوبائی اسمبلی نے بہت بڑا کام کیا؟ دیکھیں, سب سے یہ بہت بڑا ایک مائل سٹون تھا جو کہ میرے خیال سے کے پی گورنمنٹ نے اچیو کیا. وہ اس حوالے سے کہ دیکھیں باقی سب صوبوں میں یہ لا پاس ہو چکا تھا اور کے پی گورنمنٹ انفارچونیٹلی پچھلے ٹینیور میں بھی اس کو پاس نہ کرا سکی, اور اس ٹینیور میں بھی اگر آپ کو یاد ہو یہ ٹیبل ہو چکا تھا, لیکن ٹیبل ہونے کے بعد اپوزیشن کی اور ریلیجس پارٹیز کی نظر ہو گیا تھا. بہت سا ایک اس مسکنسیپشنز تھے اس بل کے بارے میں, اس ایکٹ کے بارے میں. جب پاس نہیں ہوتا تب تک وہ بل ہی رہتا ہے. اس قانون سازی کے بارے میں بڑے مسکنسیپشن تھے. ایک تو ان لوگوں کو شاید اس کی غلط فہمی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ صرف اور صرف ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے بارے میں ہے کہ اگر ہسبینڈ نے بیوی کو پیٹ لیا تو یہ آپ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان انٹرفیئرنس کیوں کر رہے ہیں, یہ آپ اللہ کو جواب دے ہوں گے. اور اس کو ایک ریلیجن کا کارڈ وہ کر کے تو اس کو ذرا وہ پتہ نہیں کیوں وہ کرنا چاہتے تھے. لیکن دس از دا مین ریزن کہ جو ہمیں سننے میں آتا تھا, اور ایون ایٹ دا اسمبلی کے فلور پہ بھی اینڈ آن ریکارڈ بھی اپوزیشن پارٹیز نے اور ریلیجس پارٹیز نے اس کو پبلکلی بھی وہ کیا ہے کہ جی آپ لوگ اس کو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے درمیان میں نہیں آنا چاہیے, ناٹ انڈرسٹینڈنگ. اور اس کی انہوں نے یہ پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اس میں ہے کیا. یہ بہت ایک الیبوریٹ بڑا کمپریہنسو, اور میں آپ کو یہ انشاءاللہ یقین دہانی دلا سکتی ہوں کہ باقی جتنے پروونسز میں بھی لیجسلیشن ہوئی یہ ان سب سے بہتر ہوگی, کیونکہ ہمارے صوبے کے, جس طرح آپ نے ذکر کیا, ہماری صوبے کے ڈائنامکس بہت چینج ہے, ہمارا کلچر بہت چینج ہے. مجھ سے کل بھی کسی انٹرویو میں ایک پوچھا جا رہا تھا کہ جی مردوں کے لیے کیوں نہیں ہوئی. میں نے کہا ہمارے یہاں پر مرد مار نہیں کھاتے ہیں. تو وہ دیکھیں ہر صوبے کی ڈائنامکس ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں, صوبے کے آپ کا کلچر ڈفرینٹ ہے, آپ کے طریقے طور اطوار ڈفرینٹ ہیں. تو یہ جو قانون سازی ہماری ہوئی ہے اس میں صرف اور صرف ڈومیسٹک وائلنس کا مطلب صرف فزیکل ابیوز نہیں ہے یا فزیکلی جو آپ کسی کے اوپر تشدد ہوتی ہے. اس پہ تو بات کریں گے. جیسے آپ نے خود بھی اشارتاً کہا کہ سندھ میں یہ 2013 میں آیا اور پھر بلوچستان میں آیا 2014 میں, پنجاب میں 16 میں آیا. لیکن اگر ہم دیکھیں بلوچستان تو کسی اور قسم کی وہاں پہ ایک انوائرمنٹ ہے, پھر سندھ میں بھی مسائل ہے, اور پنجاب میں تو بہت زیادہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہی اس وائلنس کو روک سکا ہوں. لیکن خیبر پختونخوا کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ایک تو ایشو کو ہم اس طرح لیتے ہیں, میں اکثر اپنے ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ آپ کے پاس وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ پرسنلی انوالو رہے ہیں گزشتہ 7 سال سے, اور یہاں جو بھی لا بنتا ہے تو میں اکثر جب بھی ہمارے ساتھ کوئی منسٹر ہوتا ہے, جو بھی بندہ ہوتا ہے, تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ کیا یہ اس ویژن کے مطابق ہے, کنسسٹنٹ ہے ود دی ویژن آف پرائم منسٹر. obviously جی آپ کی اگر گورنمنٹ کی وش لسٹ نہ ہو تو کوئی زبردستی آپ سے قانون سازیاں نہیں کروا سکتا جب تک حکومت کی اپنی ایک ڈیزائر نہ ہو. دوسرا آپ نے کہا کہ اس کی وجوہات لانے کی وجوہات, میرے خیال سے آج کل کا جو ٹائم تھا وہ تو اس کی لیجسلیشن کی حد سے زیادہ ضرورت تھی, کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ پینڈیمک کی وجہ سے لوگوں کے جو بزنس اور اکانومی اور لوگوں کے کاروبار اور انکم وغیرہ اور سب بزنسز وغیرہ کو کافی نقصان پہنچا ہے. تو ایک آل اراؤنڈ دا ورلڈ ایک اسٹیٹمنٹ اور یا ایک ڈومیسٹک وائلنس میں ترقی ہوئی ہے. بالکل, ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز میں حد سے زیادہ انکریز ہوا ہے, اور صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں. اور اس کو ایک ٹرم دیا گیا ہے بائی دا نیم شیڈو پینڈیمک. جی, تو یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کی جو شرح تھی وہ انکریز ہونا. دوسرا ہمارے اپنے بھی لیفٹ رائٹ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اس میں صرف اور صرف ڈومیسٹک وائلنس کا مطلب صرف مار پیٹ نہیں ہے, اس میں بہت کچھ ہے, بہت سی چیزیں آگے جا کے اس پہ بات کریں گے. میں پہلے زینت کو شامل کروں اور پھر آپ سے ایک اور بھی سوال, چونکہ اس دفعہ یہ جو 2/3 میجارٹی ہے
تو یہ دونوں چیزیں یہ ڈبل ایج سارڈ ہے نا کہ قانون پاس نہ کرنا بھی ایک آپ کے لیے کل جا کے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اور ہر قانون پاس کرنا بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. اس پہ بھی آگے جا کے بات کریں گے. میں چاہتا ہوں زینت کہ سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک لا کی ضرورت ہوتی کیوں ہے؟ دیکھیں پہلے بھی کافی ٹائمز ایسے گزر چکے ہیں، پرانے وقتوں میں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ کہتے تھے آنکھ کے بدلے آنکھ، ٹھیک ہے. تو جب اس وقت اس زمانے میں یہ ایک رول، ایک گائیڈ لائنز آپ کے پاس موجود تھی، جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں ہی بتا دیا کہ یہ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ ایک کنڈکٹ جو ہے وہ کتنا ایکسیپٹیبل ہے، کتنا وہ جو ہے نا اس کو کرنا چاہیے، اینڈ دیٹ از اے پراپر کنڈکٹ اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی، ایکسیپٹیبل ہے یہ. تو اس کنڈکٹ کے ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے آپ کو ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے پھر ہمیں لاز بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. جس طرح کہ ابھی اس وقت ہوتا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، تو اگر تو یہ لا ان کو واچ نہیں کر رہا ہوتا، چیک اینڈ بیلنس نہ ہوتا، تو پھر وہی بات ہے کہ کوئی بندہ اگر ہماری آنکھ پھوڑتا ہے تو ہم تو اس کو بالکل قتل ہی کر دیں گے. تو یہ ہے کہ پھر ایک چیک جب ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ ایک ایکول ہی پھر ایکوالٹی آتی ہے. اور اس ایکوالٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو قانون کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ایک ڈیٹرنس بھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو میں نے یہ کیا تو کنسیکوینسز ٹھیک نہیں ہوں گے. تو دیٹ از وائی وی نیڈ لاز. اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ویسے لا کے بعد کہیں پہ بھی کوئی بھی یعنی کانسٹیٹیوشن کسی چیز کے لیے ریمیڈی تو نہیں لیکن وہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے، لیکن پھر کانسٹیٹیوشن کے ہر ایک آرٹیکل پہ ضرور قانون بننا چاہیے. قانون نہیں ہوگا تو اس آرٹیکل کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس لا کے لیے یہ جو بعد میں جس طرح یہ امبٹس پرسن ہو گئی یہ تمام چیزیں، آپ ایز اے لائر یہ جو لاز بنتی ہے ابھی تو بہت زیادہ بننے لگی ہیں اس صوبے میں، چونکہ یہ 2/3 میجارٹی، یہ جو آپ لوگ فیس کرتے ہیں پھر ان قوانین کے امپلیمنٹیشن، اس کے وائلیشن، اور پھر کورٹ میں جا کے کیا سمجھتی ہیں کہ لاز اور اس کے قوانین اور طریقہ کار اور رولز اور یہ جو ہیں یہ پھر کس حد تک مددگار ہوتی ہیں لا میں؟ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں فار اے لائر کہ اس کے لیے ہر ایک لا پہلے سے موجود ہو. اگر تو کوئی لا موجود نہ ہو تو اس میں پھر جس طرح آپ نے بولا کنسٹیٹیوشن میں ہر ایک جو ہے اس کے لیے لا ہونا چاہیے، نہیں ضروری نہیں ہے. ہم لوگ ایک ریٹ پٹیشن کر سکتے ہیں جس میں اگر دیکھیں اب ریسنٹلی ہم نے رائٹ ٹو لائف کو اگر آپ انٹرپریٹ کر کے خود ہی آپ اس پہ ایک ریٹ پٹیشن کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی اپنا رائٹ مانگ سکتے ہیں. تو اف فار ایگزامپل ابھی ہم نے ریسنٹلی یہ سوئی گیس کا جو معاملہ ہے کہ کے پی میں ہے ہی نہیں، تو ہم نے کہا دیکھیں ہم یہاں پر ہی جو ہے یہ بن رہی ہے، یہیں پہ پیدا ہو رہی ہے اور یہیں پہ جو ہے نا کے پی کوئی نہیں مل رہی، پہلے جاتا ہے پنجاب اور پھر اس کے بعد آخر میں کئی کے پی کو مل رہا ہے. تو ہم نے ایک ریٹ پٹیشن کی جس میں ہم نے کہا دس از آلسو اے رائٹ ٹو لائف، بیکاز آف کورس ہمارے جتنے بھی بچے ہیں، ہمارے اولڈ ایج والے لوگ جو ہیں ان کو اس سے تکلیف ہے، کتنی اموات اس کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ بوڑھے اور بچوں کو زیادہ سردی لگ رہی ہوتی ہے. سو دیٹ از وائی اٹ از آلسو اے رائٹ ٹو لائف. اینڈ ابھی بھی ہم نے ریٹ پٹیشنز کافی آلدو اس پہ لاز نہیں بھی ہوتے بٹ اس پہ ہم ریٹ پٹیشنز کر سکتے ہیں. کوسچن آف فنڈامنٹل رائٹس جب ارائز ہوتا ہے تو کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے. ایک تو یہ چیز ہے. میں وہ بنیادی سوال کہ ایک تو ایک کافی لسٹ ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے اور پہلے بھی تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کے حوالے سے یہاں پہ قوانین موجود ہی نہیں تھے سرے سے. یعنی بہت بڑے امپورٹنٹ سیکٹر یہاں پہ اسپیشل اسسٹنٹ ہمارے پاس موجود تھے، انہوں نے کہا مائنس کے حوالے سے لا موجود نہیں تھا. تو اس قسم کے ایک تو یہ کہ اس دفعہ تو کوئی بہانہ نہیں ہے، 2/3 میجارٹی ہے، تو قوانین کو پاس، قوانین کو پریزنٹ کرنا، ٹیبل کرنا، پریزنٹ کرنا، پھر اس کو ریڈنگ اور تمام جو پروسیسز ہیں ان تمام کو دیکھ کے یہ اسمبلی کامیاب رہی ہے یا کیسی رہی ہے؟ دیکھیں قانون بنانا شاید اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن قانون کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور خاص طور پہ جس طرح کی یہ قانون سازیاں ہوتی ہیں، جس طرح ڈومیسٹک وائلنس کا ہو گیا یا ہراسمنٹ ایکٹ کا ہو گیا جو کہ عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں، سرپرائزنگلی میں نے دیکھا ہے کہ ہماری اسمبلی میں سب کے بالکل جو ہے نا وہ الرٹ ہو جاتے ہیں. اور میرے خیال سے شاید یہ کنٹروورشل وہ کہتے ہیں بیرونی ایجنڈا ہے، وہ بالکل مطلب سارے تو نہیں سمجھتے لیکن کچھ لوگ اس کو رنگ دیتے ہیں کیونکہ عورتوں سے ریلیٹڈ جب بھی کبھی کوئی بات آتی ہے تو وہ ایک دم سے ریلیجن کارڈ پلے کر دیتے ہیں کہ جی بچوں سے، عورتوں سے ریلیٹڈ پھر اس پہ تو پریکٹیکلی موجود بھی ہیں. جب آپ آئی سی میں گئے تو انہوں نے کہا یہ تو ریلیجن کے خلاف ہے. تو اس قسم کا نہیں، لیکن وہ ریلیجن کے خلاف وہ جو اسلامک آئیڈیالوجی والی آپ بات کر رہے ہیں وہ پنجاب کے ایکٹ کی بیسس پہ انہوں نے کہا تھا. جب یہ پہلی دفعہ یہ ڈومیسٹک وائلنس بل جب ڈرافٹ ہوا
انہوں نے آلریڈی پنجاب کا جو ڈرافٹ ہوا تھا اس کے بڑے ریپرکشنز تھے انہوں نے کہا یہ بھی اس طرح ہوگا. وہ انہوں نے سوچا کہ شاید وہ مردوں کے لیے ہمیں بھی یہاں پر کڑا بڑا پہنائیں گے, وہ بغیر انہوں نے دیکھے. ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ میں یہ سب سے کوشچن کرتی ہوں, کس ریلیجن میں عورت کو مارنا جائز ہے؟ کس ریلیجن میں, کس مذہب میں, کہاں پر عورتوں کی حقوق؟ اسلام آپ کو حق دیتا ہے انہیریٹنس کا, کہتے ہیں یہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے. آپ کو یہ سڑکوں پہ جو نکل آتی ہیں عورتیں حق مانگتی ہیں, یہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے. یہودیوں کا آپ حق تو ہے لیکن آپ دیتے ہیں؟ میرا کوشچن یہ ہے. حق دینے کی بھی بات ہے نا, حق تو ہے, اسلام نے دیا ہے, لیکن یہی مرد جو اپوز کرتے ہیں ان سے میرا سوال ہوتا ہے ہمیشہ کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی یہودیوں کا ایجنڈا, لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو یا بہنوں کو آپ نے حقوق دیے ہیں؟ اسلام نے تو دیے ہیں, لیکن آپ وہ حق دے رہے ہیں کہ نہیں؟ خیر یہ ٹاپک سے ہٹ کے وہ بات چلی جائے گی. اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے کہ دیکھیں یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا بنانا لاس ایک الگ ہوتا ہے, چیلنج ہوتا ہے, لیکن بنانے کے بعد کیونکہ دیکھیں بار بار آپ لوگ اس کو امینڈمنٹس کے ساتھ لانا, اٹ گیوز اے ویری بیڈ امپریشن. تو وہ بڑا جو ہے نا ایک ڈپارٹمنٹ کے اوپر بھی ایک پریشر ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا لا لے کر آئے تاکہ اس کے ساتھ باقی کسی لاز میں کوئی ریپیل نہ ہو جائے. جس طرح ہمارا ایک ایکٹ آیا, چائلڈ پروٹیکشن کا ایکٹ جب آیا تو ہمارا ویگرنسی لا ریپیل ہو گیا. ہاں وہ رائڈنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں. جی, تو وہ اسی طرح پہلے اس کی ویٹنگ وغیرہ وہ لا ڈپارٹمنٹ وہ دیکھنا, وہ ایک الگ مرحلہ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک تو لیک آف ایجوکیشن, لیک آف نالج, یہ ایک بہت بڑا ایک وہ ہمارے ایک ڈائلیما ہے. لیکن جس طرح آج آپ نے یہ ایکٹیویٹی یا آپ کا یہ پروگرام ہے, میرے خیال سے اگر اس طرح ذرا ریگولر بیسس پہ عورتوں کے قانون کے حوالے سے, عورتوں کے لیے جو پرو ویمن لیجسلیشنز ہوتی ہیں یا بچوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا سینئر سٹیزن کے لیے ہے یا ٹرانسجینڈرز کے لیے, اگر ہم لوگ اس طرح کے پروگرامز کرتے رہیں تو میرے خیال سے سونر اور لیٹر جسٹ اے میٹر آف ٹائم لوگوں کو اویئرنیس بھی ہوگی, اور پھر وہ اپنا حق استعمال کریں یا نہ کریں, وہ ان کی مرضی ہے. یہ آپ کو ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم لوگ یہ قانون بنا لیں گے تو ہر گھر میں ڈیورس شروع ہو جائے گا. یہ مطلب دیکھیں اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنے مارجنلائزڈ, نیگلیکٹڈ یا ونریبل جو ہمارا سیگمنٹ ہے ان کے لیے قانون سازی کرے. یہ معاون خصوصی اطلاعات وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق آوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. ایسا شہر تعمیر ہونے جا رہا ہے جس کے اندر نہ صرف 2 لاکھ ایکڑ سے زائد اراضی جو ہے اس کو زیر استعمال میں لایا جا رہا ہے, بلکہ اس سے جو 30 سال میں یہ منصوبہ مکمل ہوگا اور لاہور کے اندر ایک مکمل نیا شہر تعمیر ہونے جا رہا ہے, جس شہر کے اندر دور حاضر کی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ماڈرنائزیشن کا عکاس, اکنامک موبلٹی اور انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کرنے والا ایک پلیٹ فارم, اور سب سے اہم پاکستان میں جو نوجوان ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ جڑا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کو پاکستان میں متعارف کرانے کے لیے پرعزم ہے, اس کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ منصوبہ جو ہے وہ لاکھوں نوجوانوں کے لیے روزگار کا بندوبست کرنے جا رہا ہے. تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو لاہور کے اس نئے شہر کی آباد کاری کے لیے اب تک عملی اقدامات اٹھائے ہیں, ان پر روشنی ڈالنے کے لیے چیئرمین روڈا راشد صاحب آج آپ سے اس منصوبے کی افادیت, اس کے ساتھ جڑا ترقی اور خوشحالی کا خواب اور لاہور کو بین الاقوامی سطح پہ ایک ایسے عظیم منصوبے کے ذریعے انٹرنیشنلائز کرنے کا جو وے فارورڈ ہے, روڈ میپ ہے, وہ آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ آپ کو اس منصوبے کے چیدہ مقصد
साथ जुड़ी लाहौर की तरक्की खुशहाली के साथ साथ एंटरटेनमेंट, लाइवलीहुड, इन्वायरमेंटल जो लाहौर को चैलेंजेस हैं उससे ओवरकम करने के लिए, और पानी की ज़रूरियात, सैनिटेशन, सीवरेज से लेके हर वो चीज़ जो अहलियाने लाहौर की ज़रूरत है, और उस मंसूबे के अंदर उसको किस तरह यकीनी बनाया जा रहा है, और उसके साथ वो तमाम आइनी और कानूनी जो तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान इन्वेस्टर को दे रही है, और लोकल इन्वेस्टर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है। ओवर टू यू राशिद खान साहब, आगे कर। नामदून सल्ली अला रसूल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी सब लोगों का यहाँ पे आने का, और डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील में मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा प्रोजेक्ट अब ये ज़्यादा समझ गई हैं। बुनियादी तौर के ऊपर अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, इसके डायमेंशन तो प्रोजेक्ट के बहुत ज़्यादा हैं। जो बुनियाद है इसकी वो तो पानी से जुड़ी हुई है, और पानी से जब ये आप इसको जोड़ेंगे तो आपको अगर याद होगा, आप लोगों में से कुछ ज़्यादा मुझे उम्र रसीदा लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे यंगस्टर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। रावी बेसिकली एक बहुत बेहतरीन वाटर फ्रंट हुआ करता था लाहौर का, और इस वाटर फ्रंट के साइट के ऊपर आप देखो कि इस शहर को जो प्लेस किया गया था उस ज़माने में, तो इसकी कोई वजह थी। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी इत्तला डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नया शहर आबाद होने से रोजगार के बेपनाह मौके पैदा होंगे। ये थी PTV ताज़ा तरीन। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। हुई हैं तो उनकी वो निशानदही करना, तो वो ये पूरा जो है ये डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कमेटीज़ और जो उनकी चेयरपर्सन होंगे, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की विमेन कमीशन की जो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन की डिस्ट्रिक्ट की जो चेयरपर्सन है, वो उनका काम होगा ये सारा पूरा प्रोसीजर मॉनिटर करना, और यहाँ से फिर ये कोर्ट में सबमिट होगा। अच्छा चले, ओवरसाइट, ये एक ओवरसाइट कमेटी जो है इस पे मैं आगे भी जाके बात करना चाहता हूँ, चूँकि लोग हमें इस वक्त जो है देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन इससे पहले जीनत, अगर आप देखें इस वक्त भी हमारी टेलीफोन पे बात हमने कोशिश की कि ये अम्बर्ट्स पर्सन है और वो ये हरासमेंट अगेंस्ट वुमेन जो है इन वर्क प्लेसेस, आप यकीन करें 2 दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ उनसे बात करने की और वहाँ जाने की। वो 6-6 बजे तक केसेस जो हैं वो सुनती हैं, तो और ख़ुद भी ये सिविल सोसाइटी से रही हैं। तो जब आप मॉनिटर करते हैं चीज़ों को तो पता चल जाता है कि इससे कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। लोग समझते हैं शायद अदालतों में और इसमें कुछ नहीं होता। खैबर पुख्तूनख्वा में एक अरसे से चूँकि आप भी 2-3 साल से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो लोग समझते हैं कि बार बार हमें कहना पड़ रहा है कि अब एक डिफरेंट एजेंडा है, यानी एक रिफॉर्म बेस्ड एजेंडा है। वो वाली चीज़ें कि सड़कें बने, डैम बने, वो तो एक अलग किस्सा है, लेकिन इसको लोग देखते हैं। आप किस तरह समझती हैं कि ये जो एक फ्रेम वर्क प्रोवाइड करना है सोसाइटी को कवानीन की सूरत में, फिर ओवरसाइट की सूरत में, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे, या फ़र्क पड़ा भी है कि नहीं अभी तक? देखिए, रिफॉर्मेशन की जहाँ तक आपने बात की है, तो वो तो थ्रू जितने भी हमारे अभी कवानीन आ रहे हैं, ज़्यादातर रिफॉर्मेशन की ही उनके अंदर सोच है। क्योंकि जिस तरह भी इन्होंने बात की डोमेस्टिक वायलेंस जो इनका जो एक्ट अभी आया है 2021 में, जनवरी में ही, तो उसमें क्या है कि पहले जो ये डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कमेटी है वो उस 15 डेज में इन जो भी आ रहा है, जिनकी शिकायत है या कंप्लेंट है, तो वो पहले कोशिश करेंगे मेडिएशन करें, मेडिएशन भी करेंगे और साथ ही कमेटी बिल्कुल अच्छा, वो कमेटी पहले मेडिएशन की कोशिश करेंगे। जिस तरह वो लोग डर रहे थे ना कि ऐसा ना हो कि फिर तलाकें शुरू हो जाए, तो देखें पहले उनका कुछ वो मीडिएशन की कोशिश होगी कि पार्टियों में राजीनामा कुछ आ जाए, बिल्कुल मामला सेट हो जाए, सेटल हो जाए और फिर वापस चले जाए घर। उसके अलावा ये जो कमेटी है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो इसमें ये और इम्पोर्टेंट बात भी है कि इस कमेटी में बहुत ही ज्यादा मेंबर्स जो हैं, जो मेंबर्स हैं मेन, उसमें गायनोकोलॉजिस्ट भी होंगी, उसमें पुलिस ऑफिसर भी हैं, उसमें देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हैं, तो उसमें काफी ऐसे मेंबरान हैं। कितने मेंबर्स की हैं?
तक इसका कोरम जी मेरे ख्याल से 6 है एंड अच्छा, टोटल इसके मैं आपको बता देती हूँ 11 11 जी जी, लेकिन साइकोलॉजिस्ट भी है, चेयरपर्सन होंगी, गायनोकोलॉजिस्ट है, पुलिस ऑफिसर है और काफी ज्यादा ऐसे मेंबरान है कि जिसकी वजह से अगर अभी कोई फीमेल आ रही है और जिस तरह उन्होंने बोला कोई ब्रूसेस है, अगर उनको कोई भी इस तरह की चीज है तो या मेंटली कोई इशू हुआ हुआ है कि वो मेंटल हेल्थ उनकी डिस्टर्ब हो गई है, तो गायनोकोलॉजिस्ट या ये जो साइकोलॉजिस्ट एवरीबडी इज देयर, हर कोई वहां पर होगा कि वो उनको एग्जामिन कर सके प्रॉपरली। तो काफी एक होलिस्टिक व्यू लिया गया है एंड आई फील बहुत अच्छा ये बहुत act जरूरी है। जी। अच्छा, इससे कुछ ऐसे मसाइल हैं घरों में, जिस तरह ये जब भी ये फार्मर ट्राइबल एरिया में जब मसाइल हुए हैं तो लोगों ने कहा कि ये साइकोलॉजिकल ऐसे मसाइल हैं लोगों को कि उससे आगे जाके ये डोमेस्टिक वायलेंस, फिर आपने खुद भी बात की कोविड की, ये जो शैम एंड ये वाली एक कोविड आ गई है उसकी भी, लेकिन इसकी मैंने जैसे कहा ओवरसाइट कि फिर इस कमेटी का किस तरह ख्याल रखा जाएगा, ये सारी इस चीजें। कमेटी का देखें बाय एनुअल ये अपना रिपोर्ट सबमिट कराएगी और इसका अपना टाइम है कि हर मंथ ये कमेटी की मीटिंग होगी, ये मैंडेटरी है, ये कानून बन गया है। इस पे अगर वो नहीं करेंगे तो इनसे ये इसलिए कि जितनी आप डाइवर्स मेंबरशिप लेते हैं ना फिर मसाइल बहुत हो जाते हैं। कभी पुलिस ऑफिसर नहीं, कोरम 6 लोगों पे भी होगा, जिसका कोरम जो है वो 6 लोगों पे भी होगा। और अगर लेट से अगर खुद वो चेयर नहीं कर सकते या डिप्टी कमिश्नर साहब या जो भी इसके वो है, तो वो किसी भी दूसरे बंदे को डेजिग्नेट करा के मीटिंग आगे कंटिन्यू करा सकते हैं। और 6 लोगों का कोरम जरूरी है और इसके साथ साथ इसका अपने बाय एनुअल एक रिपोर्ट होगा, ये मेंटेन करेगी। और जो विमेन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन है वो इसका पूरा कंप्लीट एक डाटा रिकॉर्ड करके रखेंगे कि कितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हुए हैं अभी तक, वो मेंटेन रखना, उसको असेस करना और उसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट होगी। और वो बाय एनुअल रिपोर्ट जो है वो अपने पास सबमिट कराएंगे और जो भी मतलब इनके पास एक कंप्लीट एक डाटा कलेक्शन जो है। अच्छा, लामी ये भी है कि ये कमेटी जो है ये कितने दिनों में बनना जो है वो जरूरी है, लाजमी है? अक्सर 120 में होता है जी। ये जैसे ही ये कमेटी मेरे ख्याल से इसके साथ अब ये कमेटी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ASAP पे हम लोग अपने जो कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज है उनकी नोटिफिकेशन हम लोग करा लें और उसी के अंडर ये होगा। अच्छा, तो जैसे ही वो होगा अब हम लोगों ने इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो ये कि इसके रूल्स ड्राफ्ट करना और इसके जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन करना, ये अब हम लोग फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे क्योंकि वही वाली बात है कि लॉ बन जाता है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में तारीख ताखीर नहीं होनी चाहिए जी, क्योंकि अगर ये अब भी हो गया तो ये जल्दी प्रोसेस और इसका काम भी शुरू हो जाएगा, वरना डिले कहते हैं, डिलेड जस्टिस इज जस्टिस डिनाइड। अच्छा जीनत, ये अगर हम मॉनिटर करें कोर्ट्स को, अदालतों को, कचहरी को, तहसीलदार ऑफिस को, तमाम को, तो क्या वो तमाम चीज़ें वारंट करती हैं, नेसेसिटेट करती हैं, यानी ये आप पे लाजिम करती हैं कि आपके पास ये ला होना बहुत ज़रूरी है? एक तो ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो बहुत रेयर हैं, पंजाब एक गांव में केस होता है, सिंध में होता है, फिर खैबर पुख्तनख्वा में, या फ्लो अगर हम देखें कोर्ट्स में तो वो फ्लो इतनी है कि जिसके लिए ज़रूरी है कि लॉ भी हों, कमेटीज़ भी हों, हर डिस्ट्रिक्ट में हों, है इतनी वायलेंस है? देखिए वायलेंस तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी जिस तरह आपने खुद ही एक क्वेश्चन किया कि क्या ये मेंटल हेल्थ की इश्यूज जिस तरह कोविड में काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, तो मैं पहले उस पर आऊँगी फिर मैं आपको लॉज की ज़रूरत के बताऊँगी कि देखें जितनी भी ये हमारी सोसाइटी है वो इतना उसमें वो रिक्रिएशन का के जो है ना एरियाज कम हैं एंड एवरीथिंग, तो उसमें क्या है कि हमारे मेंटल इश्यूज ज़्यादातर आ गए, मेंटल हेल्थ के बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं जिसकी वजह से पहले तो चले वो बाहर होते थे तो थोड़े बिजी होते थे एंड फिर घर आते थे तो चले फिर कोई मार कुटाई एक बार हो जाती थी। अब तो उसके बाद क्या है कि जब ये कोरोना में क्वारंटीन हुए थे सारे तो उसमें तो फिर और एक ज्यादा डिप्रेशन एंड फिर उसके बाद तो वो जो मार कुटाई कभी एक बार होती थी फिर तो सुबह शाम वो दवाई की तरह सुबह शाम और रात का एक किस्सा बन गया था। तो काफी ज्यादा फिर कंप्लेंट्स उसकी वजह से भी आई थी और वो तभी बेचारियां पहले जो है वो कोशिश करती थी कि जब मियाँ घर से निकल जाएगा या वो जो मेल जो उनको हरास करता है या अब्यूज करता है जब वो घर से निकल जाएगा जॉब के लिए जाएगा, पहले ये होता था कोविड से पहले कि तब हम लोग कोई कॉल करेंगे फॉर हेल्प, वकील को, पुलिस को। फिर तो ये हुआ कि उसमें घर में ही कैद हो गए तो उनको तो फिर हेल्प के लिए भी कॉल करना एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। तो एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये कि मेंटल हेल्थ इश्यूज तो बहुत ज्यादा हो गए हैं। फिर कोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है कि लॉज हो
ٹھیک ہے لॉज تو ہر چیز کے بارے میں موجود ہیں, لیکن پھر امپلیمنٹیشن کی, جیسے عائشہ بانو نے بولا کہ اس میں امپلیمنٹیشن کے بہت ایشوز آتے ہیں. اب دیکھیں ہمارے پاس جینڈر بیسڈ وائلنس کے کوڈز بھی بن گئے ہیں, جبکہ اس کے تو سارا کچھ پی پی سی اور ان سب میں آلریڈی موجود تھا. ہمارے پاس تو وہ سیکشنز آلریڈی ہیں جو کہ ہمارے عام لا بھی اس کو ڈیل کر رہی ہے, لیکن پھر ہمیں وہ کوڈ بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی. صحیح. اب دیکھیں یہی جو سول پراپرٹی میٹرز ہیں وہ ہمارے پاس آلریڈی سول کوڈز میں ہوتے تھے ڈپلیکیشن ہے نا جی, لیکن پھر وہ اس کا بھی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ سپیڈی ریمیڈی ملے, لیکن کیا وہ مل رہی ہے, پھر یہ ایک ادر کوسچن. اچھا اسٹیٹ جب بھی کوئی کام کرتی ہے اسٹیٹ تو ذہن میں سٹیزن ضرور ہوتا ہے, لیکن یہ ڈپلیکیشن وہ لوگوں کو جو شک پڑتا ہے, لوگ جو کہتے ہیں یہ فارن ایجنڈا ہے, تو ایسا ہوا بھی ہے. جیسے خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن بنا تو بعد میں لوگوں کو پتہ چلا کہ اتنے میکینزمز موجود ہیں, اتنے اپریٹس موجود ہیں, نیب کا بھی ہے, اینٹی کرپشن کا بھی ہے, کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور باقی صوبوں میں وہ بنا بھی نہیں, اسی وجہ سے نہیں بنا. تو اس قسم کی چیزیں یہاں بھی بہت سی ہو رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے عائشہ بانو صاحبہ کہ لوگ کہتے ہیں یہ ری ایکٹیو موڈ میں ہے, مطلب یہ کہ جب خاتون پہ وائلنس ہوگا وہ خاتون پہ آئے گی اور پھر کمیٹی کو رپورٹ کرے گی. پرو ایکٹیو موڈ میں وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے اگر کسی گھر میں وائلنس ہوتا ہے, لوگ باندھتے ہیں, باندھ کے رکھتے بھی ہیں, رپورٹس موجود ہیں, کیسے پتہ چلے گا, پھر کمیٹی کو کیسے رپورٹ ہوگی چیزیں. تو یہ اوور سائٹ میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی دیکھیں اب بات یہ کہ جو آپ انگلینڈ کو دیکھنے چلیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز نہیں ہوتے تو یہ ہاں جی, اگر آپ فرانس کو دیکھیں پورے ویسٹ میں ہے جی, پورے ویسٹ میں کیسز ہوتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ اسٹیٹ نے آپ کو ایک قانون دے دیا ہے کہ جس کے انڈر امبریلا آپ پروٹیکشن مانگ سکتے ہیں. ابھی تک تو آپ کے پاس پروٹیکشن ہی نہیں تھی نا, ابھی تک تو آپ ایکسپوز تھے, مطلب آپ کے لیے آپ جس کا جو ابیوزر کا, دیکھیں ہر ایک بندہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس ایکٹ سے بینیفٹ لے گا, کچھ لیں گے کچھ نہیں لیں گے, لیکن میرے حساب سے اگر 1% لوگ بھی اس ایکٹ سے بینیفٹ لیں گے, 1% لوگوں کو بھی اگر ریلیف ملے گا تو یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے, یہ بہت بڑا ایک وہ ہے شرح ہے. وہ اس کے حساب سے کہ ابھی تک تو کوئی آپ کے پاس قانون تھے ہی نہیں, اس میں ہم لوگوں نے کم از کم اتنا وہ دے دیا ہے ان کو, لوگوں کو ایک آپشن مل گئی ہے, ایک لوگوں کو ایک پروٹیکشن کے لیے ایک امبریلا مل گیا ہے کہ چلے ٹھیک ہے اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پڑتی ہے تو بے شک کوئی بھی آ کے, اب جس طرح انہیریٹنس ایکٹ کی انہوں نے بات کی, رخشندہ ناز صاحبہ جو ہماری اومبڈس پرسن ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کو انہیریٹنس نہیں مل رہی تو وہ خود آ کے کمپلینٹ کرے گا, کوئی اور بندہ بھی آ کے کمپلینٹ کر سکتا ہے. تو دیکھیں کتنے لوگوں کو رائٹس مل رہے ہیں, کتنے لوگوں کو, تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی اگر اب اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے تو ان کی مرضی ہے, اور اگر وہ نہیں یوٹیلائز کرنا چاہتے تو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر کوئی بھی کسی اس قسم کی کوئی رپورٹ دیکھ اس لیتا ہے. قانون کے تو نتائج ہم نے دیکھے ہیں, یہ جو آپ نے میں نے نوئنگلی اوائڈ کیا رخشندہ کا نام لینا, ادروائز جو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں اور ہم جو فیس کر رہے ہیں اس وقت لوگوں کو, تو زیادہ تر انہیریٹنس ہی کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ معلومات چاہیے, ہمیں وہ انفارمیشن چاہیے تاکہ ہم اس کو امبڈس پرسن کے سامنے جا کے پیش کریں اور ہمیں اپنا حق ملے. اور ایسے ایسے لوگوں کو حق مل رہا ہے وہاں پہ کہ اگر یہ امبڈس پرسن آفس موجود نہ ہوتا, یہ کمیشن نہ ہوتی, آپ یقین کریں کہ وہ کبھی اس بارے میں سوچتے بھی نہ. تو یہ تو ہے, لیکن آگے جا کے اس میں یہ 5 سال قید کا بھی کہا گیا ہے, یہ ساری چیزوں کو کہا گیا ہے, لیکن زینت لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ پورے طریقے سے اویئرنس نہیں کریں گے, پوری آگاہی نہیں دیں گے, حالانکہ یہ کوئی بائنڈنگ چیز نہیں ہے, اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز, لیکن لوگ کہتے ہیں ہم ایسے سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کہ جہاں آپ کو لوگوں کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے. کس قسم کی اویئرنس کو آپ پروپوز کریں گی, ٹیلی ویژن پہ, ریڈیو پہ, بل بورڈ, کیا کریں ہم اس کے لیے, تو یہ بھی ضروری ہے. دیکھیں زیادہ تر جو ٹرائبل ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو ریڈیو کا زیادہ یوز کرتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ ٹی وی ہوتا نہیں ہے, کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ٹی وی سے فحاشی پھیلتی ہے, تو وہ زیادہ تر, یا پھر اگر اسلامک کوئی فیملی ہے تو وہ بھی جو ہے نا ریڈیو پسند کریں گے بنسبت ٹی وی کے. تو اس لیے موبائل فونز پہ اگر ٹیکسٹ میسیجز کے تھرو ہو سکتا ہے, یا ٹی وی کے تھرو, اینڈ آلسو ریڈیو کے تھرو بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے ابھی بات کی کہ پوری آگاہی, تو وہ میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی خاتون ہے وہ ایکشن لینے کے لیے گھر سے تو نکل آئے گی, وہ
FIR تو درج کر دے گی. پہلے تو خیر FIR ہوتی نہیں ہے, وہ لکھتے نہیں ہے, کہتے ہیں ان کا آپس کا معاملہ ہے میاں بیوی کا, اس کو کچی رپورٹ لکھیں آپ اس کی, وہ نہیں لکھتے FIR پہلے کاٹتے نہیں کہ جب تک آپ کے ساتھ میل نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جو عورت, جس طرح آپ ڈومیسٹک وائلنس بل میں جو ہمارے پاس کہ جو عورت ابھی ایک ایسی ہے کہ جو کہ ایک ویڈو ہے یا کوئی بھی ایسی وہ ہے کہ جس کا ارد گرد کوئی نہیں ہے, تو وہ بیچاری اگر جاتی ہے تو اس کی تو رپورٹ لکھی نہیں جاتی. تو پوری آگاہی سے مراد یہ ہوگا کہ آپ ان کو یہ بھی بتائیں کہ ان کو پھر کہاں جانا پڑے گا, کیا ان کو شیلٹر ہوم جانا پڑے گا, کیا وہ پہلے پولیس جائیں گے, کیا کریں گے. تو یہ کہ ایٹ لیسٹ ان کو ایک ایجوکیشن ہو کہ شیلٹر ہوم کیا ہے اینڈ آل دیٹ, کیونکہ دیکھیں ہماری خواتین یا DC نکل آفس میں جی جیسے یہ ہراسمنٹ کے حوالے سے ہیں جی کہ یہاں آپ کی کمپلینٹ ہو سکتی ہے. دوسری بات جو ہولسٹک ایک وہ ہے نا کہ انفارمیشن, وہ یہ ہوگی کہ عورت گھر سے تو نکل آئے گی, ہم لوگ بھی بڑا سپورٹ کر دیں گے, لیکن کیا پھر وہ عورت باہر جا کے پولیس اسٹیشن میں فری ہوگی, مطلب وہ وہاں پہ ہراس ہونے سے بچے گی, یا واپس اپنے گھر پہنچ کے وہ سیف واپس ہوگی؟ اپنی وہ سیف پہنچے گی کہ نہیں, کیونکہ ہراسمنٹ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن پہ بھی ہوتی ہے, گھر سے نکل کر اس کو کوئی اور قسم کی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور کوئی اور قسم کا وائلنس شروع ہو جاتا ہے. تو آئی فیل یہ بھی ایک انفارمیشن ہے جو کہ خواتین کو ملنا چاہیے. پھر دیکھیں کچھ شیلٹر ہومز ہوتے ہیں جو سیف ہوں گے, پھر کچھ شیلٹر ہومز کی وہاں بات آتی ہے جہاں ہر کوئی چپ ہو جاتا ہے. میں خود یہ دیکھ چکی ہوں کہ جب میں نے ایک دفعہ شیلٹر ہوم کی کوئی حالت بیان کی تو میرے اوپر کچھ ایسے آفیشلز تھے جو ٹوٹ پڑے کہ آپ نے شیلٹر ہوم کے بارے میں ایسے بات ہی کیوں کی. یہ سوشل ویلفیئر کے جی تو میں نے مجھے کافی عجیب لگا, بیکاز میں نے ایسا کچھ نہیں بولا تھا. میں نے کہا کہ تھوڑا ان کے ہائیجین کا خیال ہونا چاہیے, امپروومنٹ ہونی چاہیے, بٹ یہ معاملہ اٹھایا تک نہیں جاتا. تو آئی فیل کہ پہلے آپ خواتین کو یہ بتائیں کہ وہ اگر شیلٹر ہوم جا رہی ہیں تو ان کو کس قسم کے شیلٹر ہوم زیادہ سیف ہوگا ان کے لیے, کیونکہ کچھ ہیں جو ٹھیک ہیں, کچھ ہیں جہاں پر سننے میں ملتا ہے لڑکی کی ہم نے شادی کرا دی, یہ کرائسس سینٹر, ہاں لڑکی کی ہم نے شادی کرا دی, بچی جو اس کے پاس چھوٹی ہوتی تھی ہاں وہ ہم نے کسی کو دے دی, تو وہ کہاں گئی, کیا اس سے آگے کیا رپورٹ ہے, وہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا. تو آئی فیل خواتین کو ساری انفارمیشن پہلے لے کر ایسا نہ ہو کہ یہ قانون بذات خود ایک وائلنس کا ذریعہ بنے, وائلنس سے بچنے کے لیے وہ کہیں اور پھنس نہ جائے. بالکل. عائشہ صاحب, ایک تو میں نے یہ بات اس لیے کی کہ یہ آپ دیکھیں ایلیٹ نیوز پیپر ڈان, اس نے ایڈیٹوریل لکھا ہے اس لا پہ, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں پوری میڈیا میں اس وقت اگر آپ دیکھیں پورا میڈیا PDM کی بات کرتا ہے, حکومت کی بات کرتا ہے, اس قسم کے اقدامات کی بات ہی نہیں ہوتی. تو اسی لیے آج ہم بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی یہ اویئرنیس جو ہے پارلیمنٹیرین کی لیول پہ آپ کیا سجیسٹ کرے گی, یہ بہت ضروری ہے. ایک منٹ ہے, میں چاہتا ہوں آپ ہمیں فائنل ویوز دیکھیں. دیکھیں ایک تو خیر میرے خیال سے شاید ان میڈیا چینلز کو ریٹنگ کی زیادہ پرواہ ہوتی ہے دن کہ یہ وہ سوشل ایونٹس کہاں سے آتی ہے یہ ریٹنگ, بس وہ پتہ نہیں شاید ان کو جب پڑھے لکھے موضوعات نہیں اٹھاتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی وہ دے دوں کہ ہم لوگ جب جس طرح 16 days of activism کا تھا, ہم لوگوں نے ایکٹیویٹیز وغیرہ جتنے بھی ہماری فیمیل MPAs ہیں, کاکس کے ممبران ہیں, ہم لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آئندہ سے ہم لوگ اگر کوئی ایکٹیویٹی کاکس کے پلیٹ فارم سے کروائیں گے تو ہم بڑے ہوٹلز میں نہیں کروائیں گے, ہم کمیونٹی میں کروائیں گے. اور ہم لوگوں نے جو لاسٹ وہ پینڈیمک سے بالکل پہلے کی بات ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر پینڈیمک سٹارٹ ہو گیا, ورنہ ہمارا یہ ایجنڈا تھا اور ہمارا یہ مشن تھا کہ ہم کمیونٹی میں جا کے لوگوں کو سینسٹائز کریں گے. آپ یقین کریں 700 خواتین اس پروگرام میں آئی تھی, 600 سے 700 تک خواتین آئی تھی, اور ان کو ہم لوگوں نے پشتوں میں سٹل میسج تھا ایک پلے وہ بتایا تھا جس میں ڈومیسٹک وائلنس کا میسج تھا کہ کس طریقے سے آپ لوگ ڈومیسٹک وائلنس کی کیسز آپ کے گھر کا ماحول بگاڑتے ہیں, کس طریقے سے آپ کے گھر کا ماحول کا امپیکٹ پڑتا ہے جب آپ کے گھر میں اس طرح کی ٹینشن ہوتی ہے, سائیکولوجیکلی آپ کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے. پھر چائلڈ میرج کے اوپر ہم لوگوں نے ان کو ایک سٹل سا وہ دیا تھا. تو میرے خیال سے یہ ایک کنٹینیوس اسٹرگل ہے جو کہ اویئرنیس کا ہم لوگ کالج کے لیول پہ, میری ابھی نوٹیفیکیشن ہوئی ہے ایز پارلیمانی سیکرٹری فار ہائر ایجوکیشن, تو میرا یہ ہوگا ایجنڈا ہوگا کہ میں یہ چاہوں گی کہ ایٹ لیسٹ ہمارے کالجز کے لیول پہ, کیونکہ وہی بچے پھر ہمارے ایمبیسڈرز بن سکتے ہیں, کہ جتنے بھی پرو ویمن لاز ہیں, صرف یہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں بلکہ باقی بھی لاز, بچوں سے ریلیٹڈ لاز, ہم لوگ کم از کم اپنے کالجز میں یہ ریگولر بیسس پہ ایک سال میں ایک دفعہ بے شک ایکٹیویٹیز کراتے رہیں, تاکہ ان بچوں کو یہ ہمارے ایمبیسڈر بن کے یہ میسج آگے کنوے کرے. دوسرا لوکل گورنمنٹ کو میرے خیال سے جب وہ جیسے ہی ہوگا یہ بہت ضروری ہے, اور وہاں پہ انٹیگریشن بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ گراس روٹ لیول تک کھلی کچہری کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کرے, کچھ اور چیزوں کے ساتھ کرے. مطلب یہ کہ لوکل گورنمنٹ بھی اس میں بہت پازیٹیو رول ادا کر سکتا ہے. زینت محب کا خیل صاحب اور عائشہ بانو صاحب, آپ ہماری پرماننٹ گیسٹ ہیں, تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ آنے کے لیے. اور ناظرین, جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں, کسی کا بھی ایجنڈا ہو, لیکن اب ملک میں کم سے کم
औरत जो है वो लोगों ने जाना भी और लोगों ने उसको वो जगह वो मकाम दी भी। और जिस तरह मेरे एक पार्टिसिपेंट ने किसी प्रोग्राम में कहा था कि एक ज़माने में, बल्कि कुछ साल पहले यही कहा जाता था कि ये पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ चलता है। तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब के आने के बाद हम लोगों से ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, यहाँ अब सब कुछ नहीं चलता। तो यहाँ सब कुछ का चलना बड़ा मुश्किल हो गया। मैं हर प्रोग्राम में एक सवाल जो बहुत आइडेंटिकल है, जो बहुत ज़्यादा फैमिलियर है तकरीबन, वो यही है कि मैं लोगों से पूछता हूँ कि जो कुछ आप कर रहे हैं आप ख़ुद सोचें, मुझे भी जवाब दें कि क्या ये वो उस एजेंडे के साथ कंसिस्टेंट है जिस एजेंडे को लेके 22 साल से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो लोगों से कहता रहा कि इंसाफ नहीं है यहाँ पे, यहाँ लोगों को उनके हकूक़ हासिल नहीं है, लोगों की तरक्की जो है लोगों ने समझा है कि इनकी नाली गली और मोहल्ला और इसमें अगर आप पक्की सड़कें बनाएंगे तो वो हकूक़ है। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आप इंसान को ख़ुद तरक्की दें, ये उनका हक है, उनको उनकी सही जगह दें, उनका सही मकाम दें, तब वो तरक्की खुद करेगा आगे जाके। तो ये वो एजेंडा है, ये प्रोग्राम भी इसी के लिए है। हम इसी एजेंडे को आगे लेके बढ़ेंगे। आप सबका और मेरे मेहमानों का देखने के लिए बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।